پرائمری اسکول سے بچے کو سکلڈ بیس ایجوکیشن پہ نہیں لے کے آئیں گے، آپ جس طرح کا مرضی نظام تعلیم لے آئیں، بنا لیں، چلا لیں، ان دی اینڈ ہمارا وہ بچہ صرف 2+2 4 تک محدود رہنا ہے۔ ہمیں اپنے بچے کو تعلیم کے ساتھ تربیت کا عنصر شامل کر کے، تعلیم سے مراد مروجہ معلومات اور تربیت سے مراد ان کے استعمال سے پرسہولت زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ضمیر رفاقی، آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم، صحت اور سماج۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم تعلیم، صحت اور سماج میں ان 3 ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ ماہرین کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرتے ہیں۔ ان سے پھر ہم جانتے ہیں کہ وہ جو ہیں ان مسائل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیسے آگے اس کا ابلاغ کرتے ہیں، کس طرح سے جو ہے نا لوگوں تک وہ ہم اپنی جو ہے نا بات پہنچا سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے پھر میری ایک ریکویسٹ ہوگی، کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، آپ کا ہمارا ساتھ جو ہے کافی طویل ہے، کیونکہ ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ایسے پروگرام جو ہر گھر کی، ہر بچے کی، ہر خاتون کی، ہر مرد کی اور ہماری ریاست کی ہر شعبے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر روز جو بھی پروگرام لے کر آئیں گے، آپ اس میں دیکھیے گا کہ آپ کو اس اسٹوڈیو میں، اس پروگرام میں ضمیر رفاقی کے ساتھ نابغہ شخصیات ہوں گی، وہ اپنے اپنے شعبوں میں ماہر ہوں گے۔ ہم روایتی ہمارا جو میڈیا چل رہا ہے، ہم اس سے ہٹ کر، ہو سکتا ہے ہمیں بہت زیادہ اس کی ریٹنگ نہ ملے، ہو سکتا ہے ہمیں جو ہے وہ اتنی اس کی ملینز میں نہ جائے، لیکن ہمارا یہ ایشو نہیں ہے، ہمارا ریٹنگ ایشو نہیں ہے، ہمارا ملینز ایشو نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی 2 منٹ کی بات کریں، 10 منٹ کی بات کریں، 15 منٹ کی بات کریں، اس میں کچھ نہ کچھ ڈلیور کریں، اور یہی آپ سب کا بھی ہونا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ جیسے جیسے ہمارے ساتھ رہیں گے، بیٹھیں گے، دیکھیں گے، آپ کو ان پروگراموں میں آپ کو لرننگ بھی ملے گی، آپ کو انفارمیشن بھی ملے گی، آپ کو بعض اوقات ہم تفریح بھی فراہم کریں گے اپنی باتوں سے، جو آپ کی ذہنی ضرورت بھی ہوگی۔ تو آج ہم بات کریں گے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ ماہر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن مائنڈ سائنسز ہے، لوگوں کے ذہنوں کو پڑھنا جانتے ہیں، پھر سینکڑوں مطلب یہ ٹریننگ کروا چکے ہیں مختلف اسکول سے، کارپوریٹ اداروں کی، اور یہ بچوں کے حوالے سے بہت پروگرام کر چکے ہیں، پھر ریکی ماسٹر ہیں، دور بیٹھ کر کس طرح سے کس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کہ آج جس دور میں ہم اس وقت جس عہد میں زندہ ہیں، ہمارا جو نظام تدریس ہے یا نصاب ہے وہ جدت سے بہت دور ہے، اور ہم کہیں بھی کسی جگہ پہ دنیا میں کسی سٹینڈ پہ نہیں کھڑے۔ آج تعلیم کس طرح کی ہونی چاہیے، کس طرح کا نصاب ہونا چاہیے، وہ جدید تعلیم کون سی ہے جسے ہم اپنائیں، ہمارے اسکول اپنائیں، ہمارے بچے اپنائیں، تو آگے جا کے دنیا کے ساتھ وہ چل سکیں۔ اس کے پھر آگے میں کچھ آپ سے اہم سوال کروں گا، اس کے آپ کائنڈلی جواب دیجیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جدید نظام تعلیم کیا ہے اور ہمارے ہاں کا نظام تعلیم کس انداز میں چل رہا ہے۔ جی، اب پوری دنیا میں کرونا کے بعد سے خاص طور پہ بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ جی، نظام انٹرنیشنلی جو بھی چل رہا تھا، سب سے پہلا تو نظام ڈگریز کا نظام ہی ہے کہ آپ کس لیول تک پڑھ رہے ہیں، لیکن جو دنیا میں سب سے تیزی سے تبدیلی آئی ہے، دنیا اب ڈگری سسٹم سے سرٹیفکیٹ پہ جمپ کر رہی ہے۔ اوکے، پہلے تو ہمیں یہ کہ ڈگری سے ہٹ کے سرٹیفکیشن کی طرف سوچ کو مبذول کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ SLO بیس ہے کہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں، اور جو کہ ہمارے SNC میں سنگل نیشنل کیریکولم میں مین پوائنٹ یہ ہے۔ اب وہ لکھنے کی حد تک تو پاکستان میں آ گیا، لیکن عملی طور پہ دیکھنے میں یہ ہے کہ ٹیچر SLO بیس اسٹڈی کی بجائے وہی پرانے روایتی طریقوں سے ہی پڑھائی کی طرف اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں۔ تو جب کہ دنیا میں بے شمار ملک موجود ہیں جنہوں نے اپنے نظام تعلیم کو بہت اعلیٰ سطح تک لے کے، فن لینڈ ان میں سے ایک ہے جو دنیا میں نمبر 1
پہ ایجوکیشن پہ ہے، اس کا نظام تعلیم کس طرح کا ہے، ہمارا کس طرح کا ہے، اگر ہم کمپیئر کریں تو ہمیں بہت سی چیزیں بڑی آسانی سے واضح ہوتی ہیں۔ اچھا، ہم اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے یا ہم دنیا کو دیکھتے نہیں ہیں؟ ہمارا ایک روایتی سا سسٹم چل رہا ہے نا، آپ نے بھی فرمایا ہے ہمارے ہاں کیونکہ ڈگری کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ جی ڈگری ہو، کسی جگہ پہ آپ چلے جائیں، آپ کو پہلے کہتے ہیں جی ڈگری لے کے آئیں، اور ڈگری ہولڈر کا معاملہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کے پاس اس ڈگری کے متعلقہ جو سبجیکٹ تھا اس کے بھی وہ علوم سے ناواقف ہوتے ہیں۔ تو ڈگری، ایک تو پہلے اس کو اہم یہ کر دیں کہ ڈگری جو ہے وہ کتنی ضروری ہے ہماری لائف میں۔ پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیے جی، ڈگری اب اس وقت دنیا میں ضروری نہیں ہے سوائے چند ایک فیلڈ کے۔ جی، جیسے آپ نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو ڈگری ضروری ہے اور MBBS کا بنیادی طور پہ ہونا لازمی ہے، لیکن انجینئرنگ ہے، وکالت ہے، مگر اس سے ہٹ کے باقی جتنی بھی فیلڈز ہیں آپ کو اس میں ایکسپرٹی چاہیے، اور ایکسپرٹی کے لیے سرٹیفکیشن موجود ہے۔ اسی لیے دنیا میں تیزی سے آن لائن پھیلتا ہوا جو بزنس ہے وہ تمام بزنسوں کو پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ڈگری بیس نہیں ہے، وہ سرٹیفکیٹ بیس اور سکل بیس ہے۔ تو لہٰذا اس وقت جو جدید تعلیم ہے وہ زیادہ سکلڈ بیس ہے، نہ کہ وہ ڈگری بیس ہے، اور ہمیں بھی ان دی اینڈ اس پہ جمپ کرنا ہے۔ جتنی جلدی ہم اپنے بچوں کو سکلڈ بیس ایجوکیشن پہ لے آئیں گے اتنے ہمارے ملک کی کامیابی کے چانس۔ اس میں یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں کہ ہم کو ہمارا جو جس پہ ہم بات کر رہے ہیں آج کے اس موضوع مطلب اس میں اپنے پروگرام میں کہ جدت جدید نظام تعلیم اس وقت انفو ٹیکنالوجی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سائنسی ترقی کہاں جا رہی ہے، اس کے لیے جو آپ نے اکثر آپ بات کرتے رہتے ہیں کہ انسانوں کے جب تک آپ بچوں کے ذہن نہیں کھولیں گے، ان کو سوچنے کا موقع نہیں دیں گے، انہیں بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے، وہ کرٹیکل تھنکنگ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کوئی بھی نظام لے آئیں یہاں کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اب 25 سال جب ہم پڑھتے ہیں، MA کرتے ہیں، BA کرتے ہیں، اب تو BA ختم ہو گیا، BS، اس کے بعد MPhil آ گیا، پھر PhD، تو 20-25 سال پڑھنے کے بعد بھی اگر 20-25-30 ہزار کی نوکری کرنی تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ 6 مہینے کا فلانا کورس کر لو تو 50,000 تو آپ کما ہی لو گے۔ اگر کمانا ہی مقصد ہے ہمارا تو پھر اس میں یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے بڑا ویلڈ ہے کہ پھر ڈگری کی کیا ضرورت ہے۔ ہم اس کو کیسے آگے، یعنی بچوں کو ہم کیا رہنمائی دیں، والدین کو کیا رہنمائی دیں کہ جو خاص سبجیکٹ ہیں ان کے علاوہ ان کے لیے شارٹ کورسز کی طرف جائیں تاکہ ان کا بھی وقت بچے اور پیسے بھی کم مطلب ان کے خرچہ ہو۔ مختصر اس میں سے یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ہارڈ ورک کی بجائے سمارٹ ورک پہ جمپ کرنا ہے، کیونکہ ایک بچہ ہے ٹیچر پہلے پورے سوال کا جواب بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ پہ لکھتا ہے، لکھنے کے بعد وہ جب تھک جاتا ہے تو بچوں کو کہتا ہے یہ سارا اتار لیں، بچے بھی وہ سارا کام کر رہے ہیں، تو کیا ہم نے بچوں کو پبلشر بنانا ہے؟ جو چیز آلریڈی اس کی کتاب میں موجود ہے وہ اس نے ایز اٹ از پیپر پہ چھاپ دینی ہے، تو یہ فسردہ نظام تعلیم ہے۔ ہمیں اس کی کتاب میں موجود چیز اس بچے کو کس ذہنی سطح پہ لے جانا چاہتی ہے، ہمارے استاد اگر اس بچے کو اس سطح پہ نہیں لے کے جا رہے تو یہ وہی پرانا نظام تعلیم اور وہ دنیا سے اتنی پسماندگی ہماری برقرار رہے گی۔ لیکن اگر ہم نے اس سے وہ جو کتاب میں موجود چیز ہے اس نے اس بچے کو کیا بنانا ہے، استاد اس کو وہ بنانے میں مددگار ثابت ہوگا، تو وہ ہوگا جیسے پیاسا کوا 3 کلاس سے پڑھی ہے اب تک وہ کینکریں ڈال کے پانی پی رہا ہے، نیچے 10 اور رزلٹ کیوں نہیں لکھتے کہ اگر وہاں کینکر موجود نہیں تو کوا کو کیا کرنا چاہیے، اگر وہ کینکر بھی موجود نہیں ہے اور کوئی دوسری فیسلٹی نہیں ہے تو یہ پانی کسی اور ذریعے سے کیسے پی سکتے ہیں۔ بچے کو خود سے سوچنے دیں، نہ کہ اس کو بنا کے کھیر دے دیں کہ ایسے بنی ہے اور کھاؤ اور اسی دائرے میں جیتے رہو جس میں آپ جیتے۔ اب یہ دیکھیے سر، مطلب اس وقت پاکستان جو ہے نا، پاکستان دنیا میں اس وقت نوجوانوں کے لحاظ سے ایک بڑی پاپولیشن کا ملک ہے، اور ہمارا تقریباً جو ہے نا آدھے سے زیادہ بچہ جو ہے وہ ناکارہ ہے اس تعلیم کے بعد بھی، کچھ تو تعلیم حاصل ہی نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ بھی ناکارہ ہیں، ان کے پاس بیسک سکل نہیں ہے۔ ہمارے بے شمار اداروں میں ہمارا جانا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جب یہ جاب کے لیے ہم ویکینسی اناؤنس کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، ان کے پاس سکل نہیں ہوتی، کوئی تجربہ نہیں ہوتا، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ بن کر ہمارا یہ جتنا بھی ہے یہ فلڈ ہے ایک، اس کو کیسے ہم کارآمد بنا سکتے ہیں؟ اصل میں جب تک آپ ہمارے پرائمری اسکول سے بچے کو سکلڈ بیس ایجوکیشن پہ نہیں لے کے آئیں گے، آپ جس طرح کا مرضی نظام تعلیم لے آئیں، بنا لیں، چلا لیں،
ان دی اینڈ ہمارا وہ بچہ صرف 2+2 4 تک محدود رہنا ہے. ہمیں اپنے بچے کو تعلیم کے ساتھ تربیت کا عنصر شامل کر کے، تعلیم سے مراد مروجہ معلومات اور تربیت سے مراد ان کے استعمال سے پرسہولت زندگی. ہمیں اگر اس کو لائف سکلز اور لائف ٹریننگ نہیں دینی تو صرف تعلیم اب اس کا کچھ بھی سنوار نہیں سکے گی. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. بس اس پہ آخری مطلب جو ہے نا وہ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اب کیونکہ آئندہ یہ نظام سارا جدت جتنی ہمارے ہاں جو پڑھایا جا رہا ہے، یہ سارا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا، یہ فرسودگی کی طرف جا رہا ہے. ہمیں اب وہ دنیا کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے بطور ریاست، بطور اسکول، بطور پیرنٹس کیا کردار ادا کرنا ہے؟ سر، ہمیں سب کو مل جل کے اصل میں ہمارے بچوں نے زندگی میں داخل کب ہونا ہے نا، اس زمانے کو مد نظر رکھ کے آج انہیں اس زمانے کی تعلیم دینی ہے. جیسے آپ مال روڈ پہ چلے جائیں تو آج بھی جائیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ ابھی 2-4 سال پہلے سڑک بنی، جبکہ اسے 200 سال تقریباً گزر چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت سڑک بنانے والے نے 200 سال آگے اپنا ذہن رکھ کے اس سڑک کی تعمیر کی، ادھر درخت لگائے. آج ہم اپنے بچوں کو 200 سال نہیں تو 10 سال تو کم از کم ذہن میں رکھ کے اس زمانے کے مطابق تعلیم دینا شروع کریں گے تو شاید اس کو جدید تعلیم کے قریب ترین کچھ کنسیڈر کر سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، پھر وہی بات آ جاتی ہے چلتے چلتے کہ وہ غور و فکر جو ہے نا وہ تو ہم سب کا فرض ہے کہ اسے کرنا چاہیے. اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اس وقت دنیا بھر میں جرمن، فرانس، انگلینڈ، امریکہ، جس مرضی ملک کا نام لے لیں، ہمارے مڈل ایسٹ کا دیکھ لیں، سعودی عرب میں ایک بہت بڑا شہر بننے جا رہا ہے. آپ کو وہاں پر جتنے کی پوسٹرز پہ لوگ نظر آئیں گے وہ نیبر ملک کے نظر آئیں گے یا کسی اور ملک کے نظر آئیں گے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ نچلے سطح کے کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہاں کے مطابق نہ ان کے پاس تعلیم ہے اور نہ کوئی اسکل ہے. ہیلتھ ٹیکنیشینز میں جرمنی اس وقت بہترین ملک ہے جہاں پر بہت لوگ چاہیے. ان کو ایکسرے ٹیکنیشین چاہیے، اس کو استھیزیا کے لوگ چاہیے، انہیں نرسیں چاہیے. یہ وہ اچھا اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر سکلز کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو بھی ہم اس کے اوپر بھی کسی وقت 1 بائی 1 بتائیں گے کہ کون کون سی سکلز جو ہے وہ کس ملک میں اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی سیلری کیا ہے، کس طرح سے وہ جا سکتے ہیں. یہ رہنمائی بھی ہم آپ کو فراہم کریں گے. ہمارے بالکل نیبر میں اب 7ویں 8ویں کے بچے کو انہوں نے اس کے ساتھ انہوں نے سکل بیس ایجوکیشن دینا شروع کر دی ہر سکول میں. کوئی موٹر سائیکلوں کا، کوئی بیوٹیشین کا، اس طرح کے کام، تاکہ جب جیسے ہی وہ میٹرک تک پہنچتے ہیں تو وہ کمانے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں. دنیا میں جس طرح کی مہنگائی اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، آگے وقت کیا بلکہ وہ وقت آ گیا کہ ہر گھر کا ہر فرد جب تک کام نہیں کرے گا، ہم تو ویسے ہی اوور پاپولیٹڈ ہیں، ایک گھر میں ایک بندہ کما رہا ہے اور 10 لوگ کھانے والے ہیں. تو وہ بندہ بیچارہ اسی بوجھ سے جو ہے نا وہ بیمار ہوتا ہے، الٹیمیٹ وہ مر جاتا ہے اور باقی کے سارے لوگ جا کے سڑکوں کے اوپر جو ہے نا وہ پڑے ہوتے ہیں. تو اس ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو جدت کی طرف لے کے جانا ہے، جدید تعلیم کی طرف لے جانا ہے، سکلز کی طرف لے کر جانا ہے. اور اس کا جو ہے نا پریشر ہمیں عوامی مسئلہ بنانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ اور ہم جیسے لوگ اور کئی لوگ جو ہیں ان معاملات پہ بات کر رہے ہیں. آپ کو پھر ہم اپنا نمبر جو ہے میں دوبارہ سے مطلب اس کو ہر پروگرام میں اس لیے بھی شیئر کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو یاد رکھے، 0300 9439 033. پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 0300 9439 033. آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو، آپ ہمارے پروگرام سے، ہماری رائے سے، ہماری باتوں سے متفق نہیں ہیں، تب بھی آپ ہمیں رائے دیجیے. ہم آپ کے نام کے ساتھ اس کو پروگرام میں ٹیلی کاسٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری جو قوم ہے، لوگ ہیں وہ باشعور ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی جو ہے نا وہ اسکرین پہ وہ چل رہا ہوگا، آپ اس کو بھی دیکھیے. بلکہ ڈاکٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ اپنا نمبر جو ہے نا وہ ریپیٹ بھی کر دیں تاکہ لوگ اس کو آپ سے ذاتی طور پہ بھی ملنا بھی چاہیں تو وہ مل سکیں. ڈاکٹر صاحب کا ادارہ بھی ہے ایک ایم ٹرینر کے نام سے، اور یہ ہم اسکولوں کو اپلفٹ بھی کرتے ہیں اسی لیے تاکہ وہاں پر جا کر ہم 7 طرح کی ٹریننگ دیتے ہیں گرو ٹوگیدر کے نام سے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم مل جل کر کر رہے ہیں. ہمارا ایک پورا ایک سسٹم ہے. تو ڈاکٹر صاحب پلیز اپنا نمبر شیئر کیجیے. پھر ہمیں 0333 40 56
460. تھینک یو. جی، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے، جڑے رہیے. آپ کے مشوروں سے ہم اور زیادہ اچھا، ہم آپ کو دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی تعلیم ہے، کس طرح کی صحت ہے، وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اپنے آنے والے پروگراموں میں ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. جس طرح کی بھی لوگ یہاں پر لاکھوں روپے کی کتابیں تعلیم حاصل لینے کے بعد بھی وہ نہیں ان کو معلومات ملتی جو ہم آپ کو بتائیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو ویری مچ.